बुलेटिन के आगाज में बात करेंगे। मेरे दिल में इंतकाम की कोई तमन्ना नहीं, किसी बदले की तमन्ना नहीं। तमन्ना है तो बस यही है कि मेरी कौम के लोग खुशहाल हो जाएं। मैं सिर्फ कौम की खिदमत करना चाहता हूं। कायद नून लीग का 4 साल बाद वतन वापसी पर मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब। बोले, मेरा दिल जख्मों से चूर है, लेकिन हमने मामलात को ठीक तरीके से चलाना है। आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारों और जमातों को कौम के साथ मिलकर काम करना होगा। कशकोल तोड़ना पड़ेगा, पांव पर खड़ा होना पड़ेगा। हमसायों और दुनिया के साथ ताल्लुकात इस्तवार करना होंगे। अवाम आइंदा किसी को इजाजत ना दें कि मुल्क से कोई खिलवाड़ कर सके। नवाज शरीफ ने यह सवाल भी उठाया कि वो कौन है जो चंद साल बाद उन्हें निकाल देता है, कौन है जो उनके दौर में धरने करवा रहा था। नवाज शरीफ ने कहा, तस्बीह उनके पास भी है, कोशिश करते हैं दूसरों के सामने ना पढ़ें। बगल में छुरी मुंह में राम राम करना उन्हें नहीं आता। है जो हर चंद सालों बाद नवाज शरीफ को उसके प्यारों से, उसकी कौम से जुदा कर देता है। जख्म इतने लगे हैं, भरते भरते वक्त लगेगा, लेकिन मेरे दिल के अंदर कोई इंतकाम की तमन्ना नहीं है, बदले की कोई तमन्ना नहीं है नवाज शरीफ के दिल में। मैं इस कौम की खिदमत करना चाहता हूँ। अजियत का लम्हा कैसे कोई भुला सकता है, जब मरियम को अपने कैदी बाप के सामने गिरफ्तार किया जा रहा था। दौर गुजरा है एक हमारे मुल्क के अंदर, कोई एक कारनामा, कोई एक मंसूबा बता दो जो उस दौर में बनाया हो। हमसे पूछते हैं हमारा बयानिया क्या है। हमारा बयानिया पूछना है तो फिर ऑरेंज लाइन से पूछो जो शहबाज शरीफ ने बनाई यहाँ पे, कराची की ग्रीन लाइन से पूछो। हमारा बयानिया पूछना है तो मेट्रो बस से पूछो, चाकी के एटमी धमाकों से पूछो। हम वो नहीं है जो किसी की पगड़ी उछालें, कोई ढोल की थाप पे नाच गाना यहाँ नहीं हो रहा। आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। इसके बगैर ये मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। आइन पर अमल दरामद करने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। हमें डबल स्पीड के साथ दौड़ना पड़ेगा। हाथों में पकड़ा हुआ कशकोल तोड़ना होगा, हमेशा गली तोड़ना होगा। बावकार और फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी। हमें सबके साथ अच्छे ताल्लुकात कायम करना होंगे। कश्मीर के हल के लिए भी बहुत बावकार तदबीर के साथ आगे बढ़ना होगा। आगे बढ़ो और पाकिस्तान को संभालो। आइंदा किसी को इजाजत न देना कि आपके मुल्क के साथ ये खिलवाड़ कर सके। बहुत जब्त से, सब्र से मैंने आज काम लिया है। मैंने आज सोचा कि मैंने कभी किसी की गाली का जवाब गाली से नहीं देना। रास्ता कठिन जरूर है लेकिन नामुमकिन नहीं है। तस्बीह मेरे पास भी है, लेकिन मैं कोशिश करता हूँ कि तस्बीह दूसरों के सामने ना पड़ा करूँ। तस्बीह मैं उस वक्त फेरता हूँ जब मुझे कोई ना देख रहा हो। बगल में छुरी मुंह में राम राम, ये मुझे नहीं आता। नवाज शरीफ जुनून और जज्बे का नाम है। कौम के लिए जेलें काटी, बर्दाश्त का दामन हाथ से न छोड़ा। सदर मुस्लिम लीग नून शहबाज शरीफ का मीनार पाकिस्तान जलसे से खिताब। कहा, नवाज शरीफ मेमार पाकिस्तान है। 9 मई तो दूर की बात है, नवाज शरीफ के होते हुए एक गमला नहीं टूटा। नवाज शरीफ ने लोड शेडिंग खत्म की, डॉलर ठुकराकर एटमी धमाके किए। नवाज शरीफ आ गया है, पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी, गुर्बत खत्म होगी। नवाज शरीफ मेमारे पाकिस्तान है। हर बार जब इसने कौम की तकदीर बदली तो इनको इक़्तिदार से हटा दिया गया। ये जेलें काटी है, जलावतियां बर्दाश्त की, मगर सबर का दामन हाथ से नहीं छोड़ा, बर्दाश्त का दामन हाथ से नहीं छोड़ा। 9 मई का दिल खराश वाकया तो बड़ी दूर की बात है। नवाज शरीफ के होते हुए कभी गमला नहीं टूटा। नवाज शरीफ आ गया है, पाकिस्तान की तकदीर बदलेगी, गुर्बत खत्म होगी, बेरोजगारी खत्म होगी। नवाज शरीफ ने मीनार पाकिस्तान जलसागाह के स्टेज पर पहुंचकर शहबाज शरीफ और मरियम नवाज को देर तक गले लगाए रखा। तीनों आबदीदा थे। फिर नवाज शरीफ ने दोनों का हाथ पकड़कर फिजा में बुलंद किया। शुरका ने शानदार खैर मकदम किया। मरियम नवाज ने आगे बढ़कर वालिद को देर तक गले लगाए रखा, माथे पर बोसा दिया। नवाज शरीफ ने हमजा और मरियम का हाथ पकड़कर भी फिजा में बुलंद किया। इससे कबल गाड़ियों के काफले में नवाज शरीफ स्टेज के करीब पहुंचे। शानदार आतिशबाजी की गई, कौमी तराना भी पढ़ा गया। वो देखो आपका कायद आ गया, शेर आ गया, एक कवारी फेर आ गया शेर। जलसागाह में नवाज शरीफ की आमद के ऐलान पर मरियम नवाज आबदीदा हो गईं। फरते जज्बात से आंसू छलक पड़े। मरियम नवाज के साथ मौजूद मरियम औरंगजेब भी आबदीदा हो गईं। नवाज शरीफ, वो देखो
نواز شریف کو مٹانے والے کتنے آئے کتنے چلے گئے. جو کہتے تھے نواز شریف کی سیاست ختم ہو گئی، وہ دیکھ لیں آج نواز شریف کس شان کے ساتھ اپنے لوگوں میں واپس آ گئے. مریم نواز کا مینار پاکستان جلسے سے خطاب، کہا جو کہتے تھے نون سے شین نکلے گا، شین سے نون، وہ دیکھ لیں دونوں ساتھ کھڑے ہیں. پوری دنیا بھی مل جائے اور وہ کسی کو ختم کرنا چاہے، اللہ تعالیٰ نہ کرنا چاہے تو وہ ختم نہیں ہو سکتا. نواز شریف اس کی زندہ مثال ہے. نواز شریف کو مٹانے والے کتنے آئے کتنے چلے گئے. وہ آج اپنی اسکرینز پر دیکھ رہے ہوں گے کہ جس کو کہتے تھے اس کی سیاست ختم ہو گئی، وہ آج پوری آن بان شان کے ساتھ اپنے ملک، اپنے گھر، اپنی مٹی، اپنے لوگوں میں واپس آ رہا ہے. میں سمجھتی تھی مینار پاکستان بہت بڑی جگہ ہے، مجھے نہیں پتا تھا مسلم لیگ نون کے شیروں کے لیے یہ میدان بھی چھوٹا پڑ جائے گا. کہتے تھے نون سے شین نکل گئی، شین سے نون نکل جائے گی، تو دیکھ لو اللہ کے فضل سے نون بھی یہ کھڑی ہے، شین بھی یہ کھڑی ہے. خبریں اور بھی شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. غزہ میں اسرائیلی بمباری سے اب تک 1700 سے زائد بچے شہید ہو چکے ہیں. جو بچ گئے وہ یا تو یتیم ہو چکے ہیں یا شدید زخمی. 20 امدادی ٹرکوں کا قافلہ غزہ میں داخل ہو گیا. امدادی قافلے کے باوجود 2 دن بھر اسرائیلی بمباری جاری رہی. شہید فلسطینیوں کی تعداد 4300 سے زائد ہو گئی. شہداء میں 1700 سے زائد بچے اور 976 خواتین شامل ہیں. عمارتوں کے ملبے تلے 1400 سے زائد فلسطینی اب بھی لاپتہ ہیں. آلودہ پانی اور ناقص خوراک کی وجہ سے شہر میں وبائی امراض پھوٹ پڑے ہیں. امریکہ نے 1 سال افغانستان میں اتنی بمباری نہیں کی جتنی اسرائیل نے 10 دن میں غزہ میں کر ڈالی. امریکی رکن کانگریس الہان عمر صدر بائیڈن پر برس پڑی. الہان عمر نے کہا امریکی صدر کو کیسے غزہ میں مظالم نظر نہیں آ رہے. Israel has dropped more bombs in the last 10 days than we dropped in a whole year in Afghanistan. Where is your humanity? Where is your outrage? Where is your care for people? How is it that we have a president who is talking about releasing hostages, who is talking about getting American citizens out of Israel, but could not get himself to say, I want to save and work to save the hundreds, thousands of Americans is stuck in Gaza? How do you look at one atrocity and say this is wrong, but you watch as bodies pile up, as neighborhoods are leveled? بلیٹن میں وقت ہوا ایک بریک کا. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک. سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کی اسلام آباد آتے ہی سب سے پہلے قانونی ٹیم سے مشاورت ہوئی. ایئرپورٹ پر ہی ایون فیل اور العزیزیہ ریفرنسز میں سزا کے خلاف اپیلوں کی درخواست پر دستخط کیے. بایومیٹرک کے بعد لاہور روانہ ہوئے. نواز شریف دبئی سے صبح 11 بجے نکلے. شام 6:55 پر مینار پاکستان جلسہ گاہ پہنچے. قومی مجرم کی وطن واپسی کے لیے انصاف کو دفن کر دیا گیا. نواز شریف کی وطن واپسی پر پاکستان تحریک انصاف کے ترجمان نے رد عمل میں کہا آج قوم شعور سے لیس ہو کر اپنے پورے قد سے کھڑی ہے. جس مجرم کا احتساب کرنے میں نظام انصاف ناکام ہے اس کا محاسبہ عوام کریں گے. ترجمان نے مزید کہا شفاف، آزادانہ اور منصفانہ انتخابات کا فوری انعقاد ہی پاکستان کے مسائل حل کر سکتا ہے. نواز شریف کو وطن واپسی پر خوش آمدید کہتے ہیں. توقع کرتے ہیں کہ مینار پاکستان سے انتخابات کی تاریخ کا مطالبہ کریں گے. الیکشن کمیشن کے ترجمان نہیں بنیں گے. پیپلز پارٹی کے رہنما اسد مرتضیٰ کا ویڈیو پیغام. کہا نواز شریف جب اقتدار چھن جانے کے بعد ڈیل کے نتیجے میں باہر گئے، پیپلز پارٹی نے ان کی واپسی کے راستے ہموار کیے. پاکستان پیپلز پارٹی اور ہم سب لوگ جو ہیں ان کو ویلکم کرتے ہیں. توقع کرتے ہیں میاں صاحب سے کہ وہ آج مینار پاکستان سے وہ انتخابات کی تاریخ کا مطالبہ کریں گے. تو میاں صاحب ہم آپ کو ایک بڑی جماعت کا رہنما سمجھتے ہیں. آپ ایک رہنما والا کردار ادا کریں اور الیکشن کمیشن کا سپوکس پرسن یا ان کی زبان بننے کا جو آپ نے اظہار کیا ہے وہ نہیں ہونا چاہیے. جب بھی آپ ملک سے اقتدار چھن جانے کے بعد ایک ڈیل کے نتیجے میں باہر گئے، پاکستان پیپلز پارٹی نے آپ کی واپسی کے راستے ہموار کیے، آپ کو پاکستان میں لانے میں اپنا کردار ادا.
نواز شریف کی واپسی کا خیر مقدم کرتا ہوں. ملک کو اس وقت قومی یکجہتی اور مفاہمت کی ضرورت ہے. چودھری شجاعت حسین کا بیان. کہا نواز شریف کو معیشت بحالی اور مہنگائی کے خاتمے کے لیے سخت محنت کرنا پڑے گی. عوام کو نواز شریف سے بہت امیدیں وابستہ ہیں. ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر عوام کے مسائل کے حل کے لیے کام کیا جائے. انتقامی سیاست نہیں بلکہ مضبوط معیشت، عوام کو ریلیف اور قومی مفادات کا تحفظ سب کی مشترکہ ذمہ داری ہے. مینار پاکستان جلسے میں خواتین کے انکلوژر میں مرد داخل ہو گئے، جس کے بعد خواتین نے پنڈال خالی کر دیا. مرد کارکنوں نے زبردستی داخل ہونے کی کوشش میں واک تھرو گیٹ بھی گرا دیے. پولیس نے لاٹھی چارج کر کے روکنے کی کوشش کی. اس دوران پولیس اہلکاروں سے تلخ کلامی بھی ہوئی. اسلام آباد ایئرپورٹ پر لاہور روانگی سے قبل نواز شریف کے طیارے میں بدنظمی دیکھی گئی. پہلے کوریج کے معاملے پر میڈیا نمائندوں اور کارکنان کے درمیان تکرار ہوئی، جس کے بعد جہاز میں سوار کارکن آپس میں لڑ پڑے. ذرائع کا کہنا ہے جہاز کے اندر جھگڑا مسلم لیگ نون کے رہنما ملک نور اوان کا سامان غائب ہونے پر ہوا. طبیعت ناساز ہونے پر نون لیگ جاپان کے صدر نور اوان کو اسلام آباد میں آف لوڈ کیا گیا تو ان کا سامان غائب ہو گیا. اس وجہ سے تمام مسافروں کا سامان چیک کیا جا رہا تھا کہ کارکن آپس میں الجھ پڑے. بعد میں ملک نور اوان اور ناصر جنجوعہ خصوصی طیارے سے اتر گئے. خبریں اور بھی شامل کریں گے اس بریک کے بعد. ہمارے ساتھ رہیے. دفاعی چیمپئن انگلینڈ کو ورلڈ کپ میں تیسری شکست. ساؤتھ افریقہ نے 229 رنز کے بڑے مارجن سے میدان مار لیا. 400 رنز کے تعاقب میں انگلش ٹیم 170 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی. 61 گیندوں پر سینچری بنانے والے کلاسن مین آف دی میچ قرار پائے. کرکٹ ورلڈ کپ میں سری لنکا کی پہلی کامیابی. لکھنؤ میں نیدرلینڈز کو 5 وکٹوں سے شکست دے دی. آئر لینڈرز نے 263 رن کا ہدف 10 گیند قبل حاصل کیا. سمارا وکرما نے 91 رن کی میچ وننگ اننگز کھیلی. نسانکا نے نصف سینچری سکور کی. آریان دت نے 3 شکار کیے. ڈچ ٹیم پہلے کھیل کر 262 رن پر آؤٹ ہوئی. میگا ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست. مہنگائی کے ستائے عوام کے لیے مثالی اقدام. ARYB گلوبل اور دبئی اسلامک بینک کے اشتراک سے ایکسپو سینٹر کراچی میں ویڈنگ ایکسپو. 2 روزہ ویڈنگ ایکسپو کا افتتاح گورنر سندھ کامران خان ٹیسوری اور چیئرمین ARYB گلوبل حاجی محمد اقبال نے کیا. حاجی اقبال صاحب نے اپنا جو ARY کا کارڈ مجھے بنوا کے دیا ہے. میں انشاءاللہ کسی نہ کسی ایسے شخص کو یہ کارڈ دوں گا جو اپنے بچوں کی یا بچی کی شادیوں میں اس کارڈ کو ڈسکاؤنٹ کارڈ کو استعمال کر سکے. کراچی ایکسپو سینٹر میں ARYB گلوبل اور دبئی اسلامک بینک کے اشتراک سے سجی 2 روزہ ویڈنگ ایکسپو. یہاں پہ انڈر ون روف آپ کو تمام ویڈنگ سے ریلیٹڈ برانڈز ملیں گے. اور اگر آپ ARY سہولت والیٹ سیو 80% کے ذریعے یہاں سے ہمارے الائنس سے پرچیزنگ کرتے ہیں تو اس کے ذریعے آپ فورن گولڈ حاصل کر سکتے ہیں. ہماری برانچ میں آن لائن بھی آپ پرچیز کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ ہم لوگ آنے والے وقت میں الیکٹرک بائک کی طرف بھی آ رہے ہیں. شادی کے لیے دبئی اسلامک بینک سود سے پاک پرسنل فائنینس اپلائی کرنے کے ساتھ ساتھ ARY سہولت سے خریداری کرنے پر 80% سیو گولڈ کا موقع بھی فراہم کیا گیا. اس بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے ARY نیوز.